گناہ سے بچنے کے لیے پیرنٹس کی اجازت کے بغیر متع کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ ظہور کے وقت مولا عباس کیا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ موجود ہوں گے؟ اور کیا ایک ہی کام کے لیے ایک وقت میں استخارہ الگ الگ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین یہ چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اشبہکم بی احسنکم خلقا، تم میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ وہ ہے جو سب سے اچھا اخلاق رکھتا ہو۔ تو آئے اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا مولا عباس ظہور کے وقت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ ہوں گے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ تو آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احادیث کی روح سے جب بھی امام مہدی علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو اس زمانے کے جو زندہ لوگ ہوں گے ان میں سے 313 ناصر بنیں گے جو کہ امام کی فوج کی کمانڈ بھی سنبھالیں گے، اور بعد میں جب آپ کی حکومت قائم ہوگی اس وقت وہ حکومت کے بھی گورنر یا اعلیٰ عہدیدار ہوں گے۔ جہاں تک بات رہ گئی گزشتہ معصومین اور ان عظیم ہستیوں کی، جی ہاں یہ رجعت فرمائیں گے، لیکن اب کب رجعت فرمائیں گے؟ آیا قیام اور جنگ کے وقت یا جب حکومت قائم ہوگی؟ اس حوالے سے تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں جب بھی یہ آئیں گے تو مولا کی نصرت کریں گے اور اس زمانہ ظہور کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب ہم یہ کہیں کہ کوئی ہستی رجعت کرنے والی جیسے مولا غازی عباس صلوات اللہ علیہ یہ امام زمان علیہ السلام کی فوج کی کمانڈ سنبھالیں گے، اس پر ہمارے پاس کوئی صراحت سے مستند اور محکم دلیل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے آپ خود اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے دیگر دوستوں اور مومنین کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کریں، انہیں سبیل احکام ٹیم کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے سبیل احکام ٹیم جوانوں کے شرعی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا کسی ایک کام کے لیے استخارہ کرنے پر اس کا جواب الگ الگ آ سکتا ہے؟ جیسے کوئی رشتہ ہے جس کے لیے سیم حالات میں استخارہ دیکھا گیا ہے، تو لڑکی والوں کا جواب آیا ہے ہاں اور لڑکے والوں کا جواب آیا ہے نہ، جبکہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کام کے لیے استخارہ کرنے پر جواب الگ الگ آئے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ استخارے کی جگہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر عقل شرع کے ذریعے سے اور مشورہ کرنے کے ذریعے سے کوئی نتیجہ اور کنکلوژن نہ نکل سکے تو انسان استخارہ دکھاتا ہے۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے حوالے سے جواب یہ ہے کہ ممکن ہے ایک استخارے کی نیت کو ایک فرد ایک خاص نیت کے ساتھ کرے، دوسرا فرد ایک دوسری نیت کے ساتھ کرے، تو اس کے جواب الگ الگ آ سکتے ہیں۔ ایک فرد یہ استخارہ کرے کہ کیا یہ شادی کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کا جواب ہاں آ جائے کہ کلی طور پہ شادی کرنا صحیح ہے۔ دوسرا فرد جو استخارہ کر رہا ہے وہ یہ استخارہ کر رہا ہے کہ کیا فوراً ابھی شادی کرنا صحیح ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ منع آ جائے کہ نہیں ابھی شادی کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن آئندہ جا کے تمہارے لیے شادی کرنا صحیح ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے اس مسئلے کے اندر کہ شادی کے مسئلے کے اندر ایک فرد کی طرف سے جو اس نے استخارہ دکھایا ہے اس نے یہ استخارہ دکھایا ہو کہ یہ شادی میرے لیے کیا فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں، تو اس کے لیے جواب یہ آیا ہے کہ ہاں تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرے فرد نے اپنی طرف سے دکھایا ہے کہ کیا میرے لیے یہ شادی فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے، تو اس کے لیے جواب آیا ہے کہ نہیں اس کے لیے شادی فائدہ مند نہیں ہے، یعنی ایک فرد کے لیے فائدہ مند ہے ایک فرد کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر بہتر یہ ہے کہ اس استخارے کے بعد ایک صدقہ دیا جائے، اور صدقہ دینے کے بعد اگر عقل اور شرع کے ذریعے سے تمام تر غور و فکر کرنے کے بعد کوئی کنکلوژن اور نتیجہ نہ نکل سکے تو ایک مرتبہ پھر سے استخارہ دکھوا کے اس کے اوپر عمل کرنا بہتر ہے۔ مومنین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائے جا سکے، لیکن ہاں سوال کے وقت یہ یاد رکھا کریں
کہ مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کل شادی کا مسئلہ کتنا سخت ہو گیا ہے، تو کیا ہم جوان گناہ سے بچنے کے لیے کسی لڑکی سے اس کے والدین کی اجازت کے بغیر متع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ تو آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نامحرم ہوتا ہے، چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے۔ اب نامحرم کے ساتھ ہنسی مذاق کا مسئلہ ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انہی راستوں سے داخل ہوتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ لہذا اب آفس کلیگ ہوں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مورل ڈسٹنس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی صرف ضرورت کی بات چیت ہو، نگاہ بھی کنٹرول میں ہو۔ اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے کے لیے ہے، لڑکی کے لیے نہیں، بلکہ دونوں کے لیے ہے، لڑکے اور لڑکی کے لیے۔ اب رہی بات یہ کہ صاحب گناہ میں پڑنے کا خوف ہے، تو بھائی اگر گناہ میں پڑنے کا خوف ہے تو ایسے مرحلے میں شادی واجب ہو جاتی ہے۔ اور شادی کی بات ہے تو پھر جو اس کا صحیح راستہ ہے اس راستے سے اس مسئلے میں آپ انٹر ہوئیے گا، اور شادی کا جو اس کا پراپر وے ہے، پراپر راستہ ہے، اس طرح سے اور جو راستہ بیان کیا گیا ہے شریعت میں، اس راستے کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آئیے اصل بات کا جواب۔ تقریباً تمام فقہا اور مراجع کا فتویٰ شارٹ ٹرم میرج یا جسے آپ متع کہتے ہیں اس کے سلسلے میں یہی ہے کہ اگر لڑکی باکرہ ہے یعنی کنواری ہے تو بنا باپ یا دادا جسے ولی کہتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر عقد نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر عقد کسی نے پڑھ لیا ہے یا پڑھوا لیا ہے تو یہ عقد باطل ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے نامحرم رہیں گے ہر حال میں۔ اس راستے پر آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس راستے پر قدم رکھنا ہے جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور ہر ایسے راستے کے اوپر چلنے سے پرہیز کریں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے، یا ہر وہ راستہ جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، حرام میں ہمیں داخل ہونے کا سبب بن رہا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ موفق و مؤید رہیے۔ سالی اور بہنوئی کے رشتے کے سلسلے سے اسلام کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی جوان کسی لڑکی سے محبت کر رہا ہو اور اس کے والدین وہاں شادی نہ ہونے دیں تو ایسی صورت میں اس جوان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا خواتین بھی مردوں کی طرح ہاتھ کھول کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔